بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف وائس ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک شرابی اور بیوہ عورت کا قصہ آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اگر ہم اسلام سے محبت کریں اور اسلامی کتابوں کو کھولیں تو ہمیں ہزاروں لاکھوں دیگر ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں جو ہماری اصلاح کرتے ہیں، لیکن آج کا واقعہ بھی ہمارے علم میں بے پناہ اضافہ کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس آصف وائس ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ بھی 50,000 کی ٹیم میں شامل ہو جائیں۔ ایک بزنس مین نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اسے کہہ رہا ہے، تمہاری کمپنی کے آفس کے مین گیٹ کے سامنے جو فلاں شخص پھل بیچتا ہے اس کو عمرہ کروا دو۔ جب نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے وہم جانا اور خواب کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص اپنی جامع مسجد کے امام کے پاس گیا، اسے اپنا خواب سنایا۔ امام مسجد نے کہا کہ اس شخص سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کرواؤ۔ اگلے روز اس شخص نے اپنی کمپنی کے ملازم سے پھل فروش کا نمبر معلوم کرنے کو کہا۔ بزنس مین نے اس پھل فروش سے فون پر رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرواؤں، لہٰذا میں اپنے کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ پھل فروش زور سے ہنسا اور کہنے لگا، کیا بات کرتے ہو بھائی، میں نے مدت ہوئی کبھی فرض نماز بھی ادا نہیں کی اور بعض اوقات تو شراب بھی پیتا ہوں، تم کہتے ہو کہ تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو۔ بزنس مین نے اصرار کیا، اسے سمجھایا کہ میرے بھائی، میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں، سارا خرچ میرا ہوگا۔ کافی دیر بحث کے بعد وہ شخص اس شرط پر رضامند ہو گیا، ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، لیکن تم مجھے واپس میرے گھر ریاض لے کر آؤ گے اور تمام اخراجات تمہارے ہی ہوں گے۔ وقت مقرر پر وہ ایک دوسرے کو ملے۔ بزنس مین نے دیکھا کہ واقعی وہ شخص شکل و صورت سے اچھا انسان دکھائی نہیں دیتا، اس کے چہرے سے صاف نظر آتا تھا کہ وہ شرابی ہے اور نماز بھی کم پڑھتا ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے خواب میں 3 مرتبہ عمرہ کرنے کو کہا گیا ہے۔ دونوں مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پہنچے، دونوں نے غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر نماز ادا کی، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا اور اسی طرح عمرہ مکمل ہو گیا۔ انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ حرم شریف سے نکلنے لگے تو پھل فروش بزنس مین سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، دوست، حرم چھوڑنے سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرہ کی توفیق ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ اسے کیا اعتراض ہونا تھا؟ اس نے کہا، نفل پڑھو، بڑے شوق سے پڑھو۔ اس نے اس کے سامنے نفل ادا کرنا شروع کر دیے۔ جب وہ سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو بزنس مین نے اسے ہلایا۔ جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو اس پر انکشاف ہوا۔ پھل فروش کی روح حالت سجدہ میں ہی پرواز کر چکی تھی۔ پھل فروش کی موت پر اسے بڑا رشک آیا اور اس کی روح رو پڑی کہ یہ حسن خاتمہ ہے، ایسی موت تو ہر کسی کو نصیب ہو۔ وہ اپنے آپ سے ہی یہ باتیں کر رہا تھا۔ ادھر خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا اور احرام پہنا کر حرم میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہزاروں فرزندان اسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کی مغفرت کی دعا کی۔ اس دوران اس کی وفات کی اطلاع ریاض میں اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی۔ بزنس مین نے وعدے کے مطابق اس کی میت کو ریاض پہنچا دیا، جہاں اسے دفن کیا گیا۔ بزنس مین نے پھل فروش کی بیوہ سے اذیت کرنے کے بعد کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یا نیکی تھی جس کا انجام اس قدر عمدہ اور اس کی حرم کعبہ میں ہی سجدے کے دوران موت آئی۔ بیوہ نے کہا کہ بھائی، میرا خاوند کوئی نیکوکار تو نہیں تھا، اس نے لمبے عرصے سے نماز بھی چھوڑ رکھی تھی۔ میں اس کی کوئی خاص خوبی تو بیان نہیں کر سکتی، مگر ہاں اس کی ایک عادت ضرور تھی، وہ ہمسایہ میں غریب بیوہ
اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا اور جو چیز اپنے بچوں کے لیے کھانے کو لاتا وہ اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دے دیتا کہ اے بہن، میں نے کھانا باہر رکھ دیا، اسے اٹھا لو۔ یہ بیوہ کھانا اٹھاتی اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی، اے رب العزت، آج پھر اس شخص نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا۔ اے رب العزت، اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ خواتین و حضرات، اس دور میں ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، اپنے معاملات سنوارنے اور ذرائع معاش کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ان میں تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دین اور دنیا دونوں کو سنوارتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی خیر سے نوازا اور آخرت میں بھی ان کے لیے خیر و بھلائی ہے، اور انہیں آگ کے عذاب سے بھی تحفظ دیا۔ جبکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں لیکن آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گل چھرے اڑاتے ہیں اور جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ موت اس دنیا میں تمام مخلوقات کا آخری انجام ہے۔ اس دنیا میں ہر ذی روح چیز کی انتہا موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت فرشتوں پر بھی لکھ دی ہے، چاہے وہ جبرائیل اور اسرافیل علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ مالک الموت بھی موت کے منہ میں چلے جائیں گے اور تمام فرشتے لقمہ اجل بن جائیں گے۔ خواتین و حضرات، موت لازمی طور پر آ کر رہے گی، اس سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ موت کی تکلیف کو کوئی بھی برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا، کیونکہ رگوں، پٹھوں اور گوشت کی ایک ایک انگ سے کھینچا جاتا ہے۔ عام درد کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، لیکن وہ موت کے درد سے کم ہی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت نزاع میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پیالہ میں پانی تھا۔ آپ اپنا ہاتھ اس پیالے میں ڈبو کر چہرہ صاف کرتے اور فرماتے، یا اللہ، موت کی سختی اور غشی پر میری مدد فرما۔ ایک شخص نے اپنے والد سے حالت نزاع اور ہوش میں پوچھا، ابا جان، مجھے موت کے درد کے بارے میں بتائیں تاکہ میں بھی عبرت پکڑوں۔ تو والد نے کہا کہ بیٹا، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی مروڑی ہوئی کنڈی میرے پیٹ میں گھمائی جا رہی ہے اور میں سوئی کے ناکے میں سانس لے رہا ہوں۔ ایک اور قریب المرگ شخص سے کہا گیا کہ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے پیٹ میں خنجر چلائے جا رہے ہیں۔ ایک اور شخص سے موت کی ہولناکی کے بارے میں پوچھا گیا۔ اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ میرے پیٹ میں آگ بھڑکائی جا رہی ہو۔ خواتین و حضرات، جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے اس کا دل نرم رہتا ہے، اس کے اعمال و احوال اچھے ہوتے ہیں اور گناہ کرنے کی جرت نہیں کرتا، فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا، اور نہ ہی دنیا کی رنگینیاں اسے دھوکے میں ڈالتی ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے پروردگار سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اور جنت میں جانے کا سوچتا ہے۔ خواتین و حضرات، لیکن جو شخص موت کو بھول جائے، دنیا میں مگن ہو، بد عملی میں مبتلا ہو، خواہشات کا انبار ذہن میں ہو، تو ایسے شخص کے لیے موت سب سے بڑی نصیحت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو پاش کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ موت لذتوں کو ختم اور زائل کرنے والی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب رات کی 1/3 گزر گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، لوگو اللہ کو یاد کرو، جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو دوسرا بھی پھونک دیا جائے گا۔ موت کے ساتھ ہی تمام سختیاں شروع ہو جائیں گی۔ موت کے وقت خاتمہ بالخیر کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعا کریں، کیونکہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے روح گردانی کرتے ہیں وہ ان قریب جہنم میں رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ دعا ہر قسم کی خیر کا سرچشمہ ہے۔ چنانچہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، تمام معاملات کا انجام میرے لیے بہتر فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ عطا فرما، تو وہ آزمائش میں پڑنے سے پہلے ہی
اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اسی طرح کے مزید واقعات جاننے اور سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے اسلامی واقعات، سبق آموز سٹوریز، قصص الانبیاء، خوابوں کی تعبیروں کی ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیں گے تو ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو ملے گی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔